عربی یعنی دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا تم اللہ کی بندگی کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, نماز قائم کرو, تم پر وہ نماز قائم کرو جو نماز تم پر فرض کر دی گئی ہے, یعنی فرض نماز, فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو. وہ کہنے لگا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں نہ کبھی اس پر کسی چیز کو بڑھوتری کروں گا, نہ بڑھاؤں گا, اور نہ اس میں سے کمی کروں گا, یعنی جو آپ نے بتایا اس میں کم نہیں. تو جب وہ شخص جانے لگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اس بات سے خوشی ہو کہ وہ ایک جنتی آدمی کو دیکھے تو وہ اسے دیکھ لے, یعنی جو اس بات پہ خوش ہونا چاہتا ہے کہ مجھے ایک جنتی شخص دیکھنا ہے تو وہ اس جنتی شخص کو دیکھ لے. تو یہاں پر آپ کو جو اب میں بتا دوں یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی 107 نمبر کی حدیث ہے. یہی حدیث سیم مسلم کے اندر 104 کے اندر بھی نوٹ ہے. یہی حدیث سیم بخاری شریف کی 1891 1891 نمبر کی حدیث سیم یہی کوٹ ہوئی ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو 4 عمل بتائے گئے ہیں اس پہ ذرا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ 4 عمل کون کون سے ہیں جن کا کرنا بہت آسان ہے, ایک عام سے عام بندہ اور عام سے عام شخص کر سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرو. بھائی ہم اللہ کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کی بندگی جو ہمیں عبادات بتائی گئی ہیں ان عبادات سے ہم جب اللہ کو یاد کریں گے وہ اللہ کی بندگی ہو گئی. اس میں تو تھوڑا محنت کا کام ہے. دوسری چیز, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. میں اس پوائنٹ پہ بتا دوں کہ دنیا کا, اس پلینٹ ارتھ کا سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو شرک ہے, کیونکہ قرآن کا صاف صاف اعلان ہے ان الشرک لظلم عظیم. تو یعنی اب یہ شرک اتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ اگر اس پہ ڈسکشن کیا جائے تو یہ ڈسکشن آپ کا گھنٹوں چل سکتا ہے اور گھنٹوں اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن یہ وضاحت ہم کر دیں گے. اور اس میں کیا بتایا گیا کہ اللہ کی بندگی کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اب یہ جو شریک نہ ٹھہرانے والا عمل کوئی محنت کا عمل نہیں, یہ صرف دل کا عمل ہے. اگر آپ کے دل میں وہ چیز ہے تو پھر